جی دوستو السلام علیکم۔ جی سیون کی جو سمٹ ہے کارنول انگلینڈ میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ایک بڑا طویل اعلامیہ ایشو ہوا، تقریباً 70 پیروں کا، پیراگرافس کا، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ خاص طور پہ جو میں پہلے بھی بات کر چکا کہ صدر بائیڈن اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ جو مغربی اتحاد ہے اس کو دوبارہ ریجوونیٹ کیا جائے، اس کو ریوائیو کیا جائے، تاکہ چائنا جو ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے اس خطرے کو اس سے نپٹا جائے۔ ناظرین، G7 جو ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 1975 میں اس کا وجود میں آیا، اور اس کی پہلی سمٹ فرانس میں ہوئی 1975 میں، اور اس وقت 6 ممالک تھے، کینیڈا شامل نہیں تھا۔ وہ آئل کرائسس جب ہوا 1973 کی جو وار تھی، اس کے بعد یہ پھر وجود میں آیا، اور پھر 1976 میں کینیڈا کو بھی شامل کیا گیا، اور اس کو پھر G7 کا نام دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب سوویت یونین کولیپس ہوا تو میخائیل گارباچوف، جو اس وقت سوویت یونین کے صدر تھے، ان کو بھی 1991 میں شاید ان کو بلایا گیا، اور پھر یہ کہیں جا کر 1998 میں یہ رشیا کو باقاعدہ اس میں شامل کیا گیا، اور پھر یہ G8 ہو گئی۔ پھر 2014 میں جب رشیا نے یوکرین وغیرہ میں مداخلت کی، اپنی فوجیں بھجوائیں، تو پھر اور اسی 2014 میں ہی رشیا میں سمٹ ہونی تھی G8 کی، لیکن وہاں انہوں نے انکار کر دیا باقی G8 کے ممبرس نے، اور پھر رشیا کو نکال ہی دیا گیا، اور پہلی بار جو G7 سمٹ ہوئی وہ ایک نان گروپ ممبر میں ہوئی، برسلز میں۔ تو یہ تو اس کی تاریخ تھی۔ ابھی جو ہوا ہے G7 کی سمٹ، اس میں ظاہراً جو بھی 70 پیراگرافز ہیں اس اعلامیے کے، اور 48ویں پیراگراف سے شروع ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ری ایکشن ہے، یا جو انٹرنیشنل معاملات ہیں۔ آبویسلی G7 گروپ پریزیڈنٹ بائیڈن کی قیادت میں ایک یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ کووڈ-19 جو ہے اس سے ہم نے لڑنا ہے، اور اس حوالے سے 1 بلین ڈوزز کا بھی ویکسین کا بھی وعدہ کیا گیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 1 بلین ڈوزز کم ہوں گی، یہ تو 10 بلین ڈوزز چاہیے اگر ہم نے کووڈ-19 سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کلائمیٹ کی باتیں بھی ہیں کہ کلائمیٹ جو چینج ہے وہ ابھی ایک COP ہو رہی ہے گلاسگو میں، UK ہی میں ہے اس سال کے آخر میں۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سارے پروسیس سے نکل گئے تھے، لیکن اب پریزیڈنٹ بائیڈن دوبارہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے دوبارہ WHO میں دوبارہ شامل ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ سمٹ میں 4 دوسرے ممالک کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں بھارت، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ کوریا شامل تھے۔ اور بھارت پرائم منسٹر مودی تو خود نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے آن لائن جو ہے وہاں ایڈریس کیا G7 سمٹ سے۔ جہاں تک انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہے، تو پہلے ہی پیراگرافز میں جو ہیں وہ چائنا کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور چائنا کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ شنجیانگ میں جو ویگرز کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر ہانگ کانگ کو لے کر جو پچھلے دنوں پروٹیسٹ بھی ہوئے اس کے حوالے سے بھی، پھر تائیوان کے کانٹیکس میں بھی چین کو کہا گیا ہے کہ آپ ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ چائنا سیز کے جو معاملات ہیں اس میں چائنا تھوڑا سا احتیاط کرے، ورنہ یہ صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے اس دنیا میں جو ہمارا ایک لبرل ورلڈ ویو ہے یا ورلڈ آرڈر ہے، اس کو ہم کسی طور بھی انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کانٹیکس میں چائنا کی بات بھی ہوئی، اور پھر رشیا کو بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ رشیا کا یوکرین میں معاملات، پھر ہیومن رائٹس کے ایشوز اور اپوزیشن کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، اور ان کو رشیا کو بھی بہت کرٹیسائز کیا گیا۔ پھر میانمار میں جو بھی ریسنٹلی ملٹری کو آیا ہے اور آنگ سان سو چی کو
گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی، لیکن وہاں پہ بھی ویگرس کا کوئی ذکر نہیں ہے. گو کہ ہیومن رائٹس کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ویگرس کا بائی نیم اعلامیے میں کوئی ذکر نہیں ہے. پھر ایتھوپیا اور ایریٹریا میں جو ٹائیگرے کا ایشو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور بیلاروس کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان تمام باتوں میں کہیں کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی فلسطین کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے. تو جو دو مسلم اور جو خاص طور پہ جو ہیں روہنگیاز، ان کا بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہے. جو 3 مسلمانوں کے ایشوز ہیں اس پہ یہ اعلامیہ بالکل خاموش ہے، نہ فلسطین کی بات کر رہا ہے اور نہ ہی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مغربی دنیا ہے وہ کہاں کھڑی ہے. ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں، لبرل ویلیوز کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت جب یہ معاملات کشمیر یا فلسطین یا روہنگیاز کے آتے ہیں تو وہاں ان کی زبان ساکت ہو جاتی ہے، ایک لفظ بھی وہاں پہ نہیں نکلتا. اب بھارت جو کہ آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کیا رویے ہیں، اسرائیل کو لے کر کیا معاملات ہیں، تو اس وجہ سے ان کی باتوں میں وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات کس طرح چلتے ہیں، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو، اعلامیوں کو دیکھ کر باتیں تو بہت بڑی بڑی کی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم خاص طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو اس کا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس کے مقابلے میں ہم ایک اور انیشیٹو لے کر آئیں گے، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، B3 ورلڈ اس کو نام دیا گیا ہے، B3 ورلڈ، بلڈ بیک بیٹر فار دا ورلڈ. تو اس میں تقریباً کہا یہ گیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو $40 کھرب کی ضرورت ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اور چیزوں میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں. تو اس پہ یہ مغربی دنیا جو ہے لیڈ بائی دا US، یہ سارے مل کے اپنے ریسورسز کو جمع کر کے یہ انیشیٹو لیں گے تاکہ کہ جو چائنا کا BRI ہے اس کو چیلنج کیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ چائنا ہی پوری دنیا میں انفلوئنس کرے. اور پھر افریقہ کی بات بھی ہوئی ہے، کس طرح افریقہ میں چین کے انفلوئنس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت سے اس میں جینڈر کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. باتیں تو ساری بہت اچھی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. آیا مغربی ممالک کے پاس وہ ریسورسز ہی موجود ہیں کہ وہ اتنے جائیگینٹک قسم کے پروجیکٹس جو انہوں نے کہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کلائمیٹ چینج ہی کو لے لیجئے. لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی پیرس میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم $1 بلین ہر سال دیں گے تاکہ جو رینیویبل انرجیز ہیں اس پہ انویسٹ کریں، اور پھر جو ہے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں، لیکن وہ نہیں ہو پایا. تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ لگتا یہی ہے کہ یہ جو سمٹ تھی، کیونکہ ٹرمپ کا 4 سال کا عرصے میں ویسٹرن دنیا میں بہت سے گیپس آ گئے تھے، تو ان گیپس کو دور کرنے کے لیے سمٹ ضروری تھی، اور US نے دوبارہ لیڈرشپ کا رول لیا ہے. اب کل سے نیٹو سمٹ برسلز میں شروع ہو رہی ہے، اور پھر 16 تاریخ کو پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہے جنیوا میں. اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں نیٹو کا کل کیا، اور پھر افغانستان پہ بھی اعلامیے میں ذکر ہے کہ اعلامیہ کہ ہم افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اکنامکلی بھی اور سیکیورٹی حوالے سے بھی. اب دیکھتے یہی ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ دنیا بڑی اتنی اب آسان نہیں رہے معاملات، بڑی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ڈٹرمنڈ لگتے ہیں کہ انہوں نے چائنا کے جو ایک انکریزنگ انفلوئنس ہے اس کو چیلنج کرنا ہے دنیا بھر میں. آیا وہ کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے، یا تمام جتنے مغربی ممالک ہیں ان کے اپنے بھی انٹرسٹ انوالوڈ ہیں چائنا کے ساتھ. اب وہ کولڈ وار کا تو زمانہ نہیں ہے، جہاں کولڈ وار میں تو ایک آئرن کرٹن تھا، سوویت یونین اور ایسٹرن بلاک ایک طرف تھا، ویسٹرن بلاک دوسری طرف. لیکن آج کل کی جو معاملات ہیں کولڈ وار کی طرف جا تو رہے ہیں، لیکن یہ کولڈ وار ایک ڈفرینٹ نوعیت کی ہوگی. اس میں جہاں ایک کمپٹیشن کنفرنٹیشن ہے، وہاں پہ ایک انٹرڈیپینڈنس بھی ہے. US چائنا کا آپ دیکھ لیجئے جو ہے ٹریڈ وہ بہت ہے، اور اس طرح
یورپ جو ہے ویسٹرن یورپ کی جو ڈپینڈنس ہے رشین گیس میں، وہ بھی اپنی جگہ ہم جانتے ہیں ہے. تو یہ حالات ذرا مختلف ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ کس حد تک ویسٹرن کنٹریز جاتے ہیں چائنا کو چیلنج کرتے ہوئے. تو یہی تھا آج کا. میں نے کہا کہ آپ سے جو اعلامیہ کے چیدہ نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کر لوں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے اور کلائڈوسکوپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے. تھینک یو ویری مچ.